بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 3۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو اسے، وَلْیَکْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، کاتب بالعدل، تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے، ولا یابا کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب کما علمہ اللہ، لکھنے سے جیسے سکھایا اس کو اللہ نے، فلیکتب، پس وہ بھی لکھ دے، ولیملل الذی، اور لکھوائے وہ شخص، علیہ الحق، جس کے ذمہ قرض ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ولا یبخس منہ شیئا، جو اس کا پروردگار ہے، اور نہ کمی رہے اس سے ذرا بھر بھی۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے، سفیہاً، بے وقوف ہو، ضعیفاً، یا کمزور ہو، او لا یستطیع، یا اس میں طاقت نہیں ہو، ان یمل، کہ وہ خود لکھا سکے، ہوا، فلیملل ولیہ بالعدل، تو لکھائے اس کا ولی، سرپرست، اسے انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ بنا لیا کرو، شہیدین من رجالکم، اپنے مردوں میں سے 2 مرد، فإن لم یکونا رجلین فرجل، اور اگر نہ ہوں 2 مرد، فرجل وامرأتان، تو 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، اور اگر نہ ہوں 2 مرد تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے، ان تضل احداہما، تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے، فتذکر احداہما الاخری، تو یاد کرائے وہ ایک دوسری کو، ولا یاب الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا، اور نہ اکتایا کرو، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اسے لکھنے سے، ہاں رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس کی مقررہ میعاد تک، ذالکم اقسط، یہ تحریر قابل عدل ہے، اقسط عند اللہ، عدل قائم کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادۃ، اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو، وادنی الا ترتابوا الا ان تکون، گواہی کو آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچنے کا، الا، مگر، ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ سودا دست بدستی ہو، اگر، تدیرونہا بینکم، جس کا تم لین دین آپس میں کرتے ہو، فلیس علیکم جناح، پھر اس صورت میں تم پر کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ اگر نہ بھی لکھواؤ اسے، واشہدوا، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم خرید و فروخت کرو، ولا یدارا، اور نہ تکلیف پہنچایا کرو، کاتب، لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کا اہم اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر آیت میں یہ احکام دیے گئے ہیں، جب ادار کا کوئی معاملہ ہو، قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا، رقم پہلے دی گئی ہو یا مال بعد میں لینا ہے، یا مال ادار پر دیا گیا ہو، رقم بعد میں وصول کرنی ہو،
تو ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف سے بچاتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس پر حکم پر عمل کرنا انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا۔ معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ ہو۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا یا نابینا ہے، تو دوسرے سے لکھوائے، اسے لکھنے کا کہا جائے۔ اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا کو لوگوں کی مدد کرنا ہے اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، تو مفت کا ثواب کیوں چھوڑے۔ لین دین کا معاہدہ لکھنے کے لیے اس پر گواہ بھی بنا لینا چاہیے۔ گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ کا معاملہ ہے، یعنی رقم لینی اور دینی ہے، تو پھر اس کے معاملے میں کوئی حرج نہیں کہ تم اس کو لکھو یا نہ لکھو۔ آیت میں جو لفظ یدار آیا ہے، یدار، عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک صورت میں مجہول کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ کاتبوں اور گواہوں کو ضرر یعنی تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ جب کوئی گواہ بن جائے تو اس کو گواہی کے معاملے میں اس کو پھر تکلیف نہ دو۔ آیت کے اس حصے کو وَاشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُم میں خرید و فروخت کرتے ہوئے گواہ بنا لینے کا حکم ہے۔ گواہ کے لیے آزاد عاقل بالغ مسلمان ہونا شرط ہے۔ گواہی کی صرف کفار کی گواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔ تنہا عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، البتہ ایک مرد اور دو عورتیں یا دو مرد ہوں، کیونکہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوتی ہیں۔ جب گواہوں کو بلایا جائے تو پھر وہ انکار بھی نہ کریں کہ گواہی دینے سے، کیونکہ گواہی کو چھپانا گناہ ہے۔ گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن چوری کے معاملے میں مال لینے گواہی دینا واجب ہے، تاکہ اس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے، اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص کا ہے، اس گواہی کو چھپائے نہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔